السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، ہم نے گزشتہ خطبات سے سورہ فجر کی کچھ آیات، ان کا ترجمہ، تفسیر، تشریح، اس کو سمجھنے کا آغاز کیا تھا۔ بات چلی تھی اس موضوع سے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انسان کی یہ فطرت ہے، جب تک انسان کو ملتا رہتا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف میں لگا رہتا ہے، یہ کہتا ہے میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم اور فضل ہے، اور جیسے اس کے اوپر ذرا سی تنگی آتی ہے تو یہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے رب نے مجھے ذلیل کروا کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ سختیاں، یہ نقصانات، یہ مالوں کا چھن جانا، یہ کاروبار کا تباہ ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے کچھ ظلم زیادتی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ در حقیقت تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تمہارے کرتوت ہوتے ہیں، جن کی سزا تمہیں اس شکل میں، اس صورت میں مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان میں سے 4 برائیاں، 4 گناہ، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے 2 کے حوالے سے ہم تذکرہ کر چکے ہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق تباہ اس لیے ہوتا ہے، کاروبار اس لیے تباہی کا شکار ہوتے ہیں، مال اس لیے چھن جاتا ہے، نقصان اس لیے ہوتے ہیں، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ آج تیسری بات اللہ نے جو کاروبار کے تباہ ہونے کا سبب بیان کیا، مال کے چھن جانے کا سبب بیان کیا، وہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اللہ فرماتے ہیں تم وراثت کے مال کو سمیٹ کے کھانے کی کوشش میں رہتے ہو، تم اس تقدوں میں ہوتے ہو کوئی بھی بندہ مر جائے، فوت ہو جائے تو بس کسی طریقے سے اس کی جائیداد پہ، اس کے کاروبار پہ، اس پہ مال پہ قبضہ جما لیا جائے، پیسے ہڑپ کر لیے جائیں، جائیداد چھین لی جائے، آپس میں بٹوارہ کو، وہ جاتا ہے بھاڑ میں جائے، اس کے پیچھے جو ورثہ ہیں ان کے لیے تباہی ہوتی ہے تو ہوتی ہی رہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ مر گیا ہے تو اب اس کے پیسے روک لیے جائیں تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا جائے تو کچھ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت سمیٹ کے کھانے کی کوششیں کرتے ہو، اس چکر میں پڑ جاتے ہو، یہ تمہارے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، تمہاری زندگیوں کو بیڑا غرق، ہلاکت کی طرف لے جائے۔ حضرات محترم، کچھ چیزیں آج وراثت کے حوالے سے، وراثت کے مسائل کے حوالے سے اور ان معاملات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ نظر بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دھیان کے ساتھ آج کے خطبہ کے حوالے سے جو سمجھنا بڑا لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک چیز اچھی طرح اپنے عقیدے میں بٹھا لیں، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں، اور اس ایمان کو، اس عقیدے کو اپنے عمل میں لے آئیں۔
بڑی توجہ سے بات کو سننا سمجھنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو حق سچ بات سننے کو ملی ہم اس کو اپنے اعمال میں جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی بندہ خالی اپنی محنت، قوت، طاقت، سورسز، نالج، علم کے سر پہ اگر امیر ہونا چاہتا وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح میں بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، اس کو سمجھیں۔ کوئی بندہ اس نے ایم بی اے کر لیا ہے، اس نے سی اے کر لیا ہے، وہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے، اس کے پاس دنیا کا نالج بڑا آ گیا ہے، اس کے پاس خزانے ایسے آ گئے ہیں کہ بس وہ اب جو چاہے کر سکتا ہے، علم کی دوڑ میں وہ بہت آگے نکل گیا ہے، یا پھر وہ سٹرگل بڑی کر رہا ہے، وہ بڑا محنتی آدمی ہے، وہ صبح سے شام تک گدھوں کی طرح پاگل ہوا پھرتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور وَهُوَ الرَّزَّاقُ الْعَلِيمُ، یہ ساری باتیں اس چیز کی دلالت ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رزق نہ دے، بندہ لاکھ سمجھداری کے باوجود، بندہ لاکھ محنت کے باوجود، بندہ لاکھ کوشش کے باوجود، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایک آنا بھی نہیں کما سکتا جب تک میرے رب کی مرضی نہیں ہوتی۔ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ امیر ہونا چاہ رہے ہیں، آپ دنیاوی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، اچھی سوچ ہے، یاد رکھے دین اسلام ہے۔ میں آج وضاحت، اگر آج موقع ملا، آج اگر اگلے خطبہ میں وہ تحبون المال حبا جما، اس کے حوالے سے انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اسلام میں اس بات سے قطعاً نہیں منع کیا گیا، کوئی ایسا اسلام کا نہ کوئی ایسا کنسپٹ ہے، نہ کوئی ایسی سوچ ہے کہ آپ دنیا سے بالکل ہی کٹ آف ہو جائے۔ اسلام نے تو اس کو ناپسند سمجھا ہے، اسلام نے رہبانیت کو ٹھکرایا ہے، اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ بندہ اپنے آپ ہو کہ میں جی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے غربت کی زندگی بسر کر لو، میں مسکین بن کے رہوں اور میرے ہاتھ لوگوں کے سامنے پہلے نہیں۔ دین نے تو آپ کو سکھایا ہی ہے، جو اوپر والا ہاتھ ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ساری زندگی دینے والوں میں سے رکھے۔ محتاجیاں، کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں یہ دین میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رہبانیت کی دین نے نفی کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی سیدھا سادہ کر کر چھوڑ دیں کہ آپ بس آپ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ہمارے رب نے ہمیں جو قرآن میں دعا سکھلائی ہے وہ تو دعا ہی شروع یہاں سے ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ پہلے کیا بہتر کر، ہماری دنیا پہلے اللہ بہتر بنا، وفی الآخرت حسنہ، اللہ پھر ہماری آخرت بہتر بنا۔ ہماری تو دینی تعلیم ہی یہ ہے، ہمیں تو سکھلایا سمجھایا یہ گیا ہے، دین کے ساتھ دنیا جمع کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی بری سوچ نہیں۔ امیر ہونا چاہتے ہیں آپ، کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ، دنیاوی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، یہ اچھی سوچ ہے، اسلام اس کی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام نے کاروبار کے چیپٹر پورے پورے بنائے ہیں، بڑا لمبا ایک موضوع ہے یہ، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال، یہ خدشہ آ گیا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو کسی طریقے سے امیر کر لوں جس طریقے میں دین کو بائی پاس کر جاؤں گا، جس میں اللہ کو دھوکہ دے جاؤں گا، جس میں لوگوں کے ساتھ اللہ کی قسم یہ غلط ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ غلط راہوں کے متلاشی بن جائیں، آپ غلط راہوں کے راہی بن جائیں، آپ حرام طریقے پہ چل پڑیں، آپ ناجائز طریقوں سے کمانا شروع کر دیں، آپ دھوکہ شروع کر دیں، فراڈ شروع کر دیں، اور ذہن میں سوچ اور فکر یہ ہو کہ میں اس طرح امیر ہو جاؤں گا، اور ساتھ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، جس میں آپ اس بات کا اظہار کرتے ہو کہ ہر چیز کا مالک خالق ہے ہی اللہ، اور پھر آپ کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہو، آپ اس سوچ پہ، اس ڈگر پہ چل رہے ہو کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف چل کے اپنا رزق بس، یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے۔ کوئی بندہ امیر نہیں ہو سکتا اللہ کی خلاف ورزی کر۔ یاد رکھیں، دنیاوی طور پہ ہمیں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خاندان ایسے ہوتے ہیں، گھرانے ایسے ہوتے ہیں، فرمز ایسی ہوتی ہیں، شخص ایسے ہوتے ہیں، شخصیات ایسی ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے یار انہوں نے لوگوں کا اربوں کھا لیا، کروڑوں کھا لیا، لوٹ کے۔ اللہ کی قسم یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے سیال کوٹ کے حوالے سے تو ویسے یہ بڑے معروف جملے میں نے اپنے بچپن سے سنے ہوئے ہیں، یہ سود ہونا، یہ حرام خوری ہونا، یہ فراڈ ہونا، دھوکہ دے، یہ دوسری نسل تک نہیں پہنچتا،
बड़े बड़े नाम, मैं अब नाम लूंगा तो वो नामुनासिब होगा। मैं अब आपको आपकी फैक्ट्रियां गिनवाना शुरू करूंगा, वो नामुनासिब होगा कि हम किसी को नॉमिनेट करके इस तरह चले। वगरना ये आप अपना पुलैक क्रॉस करें और चलना शुरू कर दें गुजरावाला की तरफ, पसरूर की तरफ चलना शुरू कर, तो कई फैक्ट्रियां लाइनों में नजर आती हैं कि नहीं, जिनका बड़ा बड़ा नाम था, जो बड़ी बड़ी दावे करते थे, जो पूरे पाकिस्तान के कर्जे उतारने की बातें करते थे। अल्लाह की कसम लोगों ने खिड़कियां उतार के बेच दी हैं, बेची हैं कि नहीं? लोगों ने दरवाजे बेच दिए हैं, लोगों ने कुछ रहने नहीं दिया। इमारतों की इमारतें लोग बेड़ा गर्क करके लोहा निकालने के चक्कर में लोग तबाह कर गए, और दावे वो ये करते थे हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे। तो कुछ रहा है बाकी? नहीं। अगर कोई ये सोच और समझ रहा है ना कि मैं अल्लाह की मुखालिफत करके, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चल के, अल्लाह की हुक्म-उदूली करके और मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, मैं दुनिया, अल्लाह की कसम ये सोच गलत। और ये असल बुनियादी वजह जो आज मैं करने लगा, वो ताकुलून तुरास अकलन लम्मा, लोग लोगों का माल इस सोच से खा जाते हैं। लोग विरासत की चीजों पे इसलिए कब्जा करते हैं, लोग जायदादों को इसलिए हड़प करने की कोशिश करते हैं, लोग दूसरों का हक खाने, सोच फिक्र ये होती कि शायद मैं किसी का छीन लूंगा तो मेरे पास आ जाए। ये सोच ही गलत है। आप किसी का छीन ले और वो आपका हो जाएगा, नामुमकिन बात है, ये नहीं हो सकता। आपका अपना सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपके लिए तबाही के दाने खुल जाएंगे, आपकी नस्लें उजड़ जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। वो हजम नहीं हो सकता। ये रब के असूल है, ये रब के कानून है, ये रब की कुदरत के फैसले हैं। जब तक आप हलाल कमाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह उसको उसमें बरकत डालेंगे, अल्लाह उसको बढ़ाएंगे, वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा। हराम कमाने की कोशिशों में पड़ेंगे, हराम रस्तों पे चलेंगे, वो तबाही ही तबाही। वो मुझे अपने एक उस्ताद की बात याद आ रही है, अब तो बहुत मशहूर और मारूफ हो गई है। वो पूछा किसी ने, पूछने वाले ने कि ये बरकत क्या होती है, तो उन्होंने कहा था इसकी मिसाल लेनी हो ना तो जानवरों में कुत्ते से और बकरी से लो, कि वो कुत्ता जानवर हराम है और मारूफ आम सारी दुनिया ही जानती है। वो जब बच्चे देता है ना तो वो एक एक वक्त में 6-6 7-7 कुतूरे पैदा होते हैं ना, 6-6 7-7 बच्चे पे। अब उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, कोई यूजेज नहीं होता, कोई उनको ज़बा नहीं कर रहा, कोई उनको खा नहीं रहा, कोई उनको मार नहीं रहा। उन्होंने खुद गाड़ियों के नीचे आके मरना तो मरना, या उन्होंने अपनी तिबी मौत आके मरना तो मरना, इसके अलावा उनके मरने का और कोई सबब नहीं। इसके मुकाबले में बकरी साल में सिर्फ 4 बच्चे ज्यादा से ज्यादा देती है, 2 दफा उसने साल में, उसने 12-14 देने होते हैं, इसने सिर्फ साल में 2 या 4 बच्चे देने होते हैं, और वो हर रोज ज़बा की जा रही है। हमारे गुजरात में माशाल्लाह वो कई लाख टन निकला था पिछले, मैंने कुछ दिनों में पढ़ा था, वहां का महाना या सालाना या जो भी था, रोजाना इतना गोश्त खा दिया जाता है आपके शहरों में रोजाना। आज तक कभी ये नहीं सुनने में आया कि शार्टेज हो गई है, बकरियां खत्म हो गई हैं, ये बकरे खत्म हो गए हैं, गोश्त नहीं मिल रहा। ये बरकत है, वो नजर ही नहीं आते। बावजूद इतने औलाद होने के, बावजूद इतनी नस्ल बढ़ने के, बावजूद उनका यूजेज कोई ना होने के, ऐसे नहीं होता कि आपको सड़कों में जगह जगह कुत्ते कुत्ते नहीं, और बकरे इतने बावजूद इस्तेमाल होने की, ये बरकत ही होती है। आप हराम रस्तों पे चलेंगे बावजूद शदीद मेहनत के, शदीद कोशिश के, शदीद काविश के, अल्लाह की कसम वो कभी लंबा अरसा नहीं चल पाए, वो नस्लों में शिफ्ट नहीं हो पाए, वो तबाही तबाही है। वो ताकुलून तुरास अकलन लम्मा। अगर तुम्हारी सोच ये बन गई है ना कि मैं किसी का हक मार के, किसी की विरासत खा के, किसी की जायदाद पे कब्जा करके मैं अमीर हो जाऊं, मेरे बच्चे अमीर हो जाए, मेरी नस्लों में रिज़्क चल पड़े, नामुमकिन बात है। ये रिज़्क की तबाही रब ने बयान किया कुरान करीम में 30वां पारा सूरह फजर में। इन तरीकों से रिज़्क छिनता बढ़ता नहीं। विरासतें खाने से माल कम हो जाते हैं, कारोबार तब होते हैं डबल ट्रिपल। ये लोगों को महसूस होता है कि शायद मैंने कर लिया तो बच जाएगा, अल्लाह की कसम नहीं। हज़रात मोहतरम, मैंने कहा मैंने विरासत के कुछ मसाइल आज आपको बता के जाने हैं, ऐसी चीज़ें विरासत के हवाले से जो हमारे मुआशरे में रवाज पा गई हैं, जिनकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। सबसे पहली बात, सबसे पहला मसला और बड़ा ही ज़रूरी मसला याद रखें, जब भी कोई औलाद, मेरे लफ्ज़ ज़हन नशीन करेंगे सारे इंशाअल्लाह, और आगे जाके सुनाने हैं, सुनाएंगे इंशाअल्लाह। लाजिमन अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, अज़ीज़ों में सबको जाके ये बात बतानी, जब भी कोई औलाद अपने माँ बाप की जिंदगी में उनसे विरासत का मुतालबा करती है, लफ्ज मेरे ज़हन में रखना, दर हकीकत वो अपने हाथों अपने जिंदा माँ बाप को दरगोर करती है। औलाद माँ बाप से विरासत का जब मुतालबा करती है ना, बाप जिंदा है और बच्चे जिद करते हैं कि जी हमें हमारी विरासत दे दें, इसका मतलब अल्लाह की कसम सादा सा तर्जमा ये है,
وہ اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ تیرا گلا گھونٹ کے تجھے مار دیں گے، یا تم مر جا، ہمارے لیے تم مرا ہوا بہتر ہے، تو ہمیں ہمارے حصہ دے دے۔ اس کا مطلب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان سے وراثت کا مطالبہ کرتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں مار رہی ہوتی ہے، وہ یہ خواہش کر رہی ہوتی ہے کہ ابا مرے، جان چھوڑے تو پھر اس کا مال۔ وراثت کا زندگی سے تعلق کوئی نہیں۔ پہلا نقطہ، پہلی بات اچھی طرح اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، وراثت کا زندگی سے ریلیشن یہ تو بنتی ہی بندے کے مرنے کے بعد، کسی کو اجازت نہیں، کوئی بیٹی ہو، کوئی بیٹا ہو، بیوی ہو، فلانا ہو، ڈمکانا ہو، اور وہ آگے باپ سے یہ مطالبہ شروع کر دے یا ماں سے یہ مطالبہ شروع کر، جی ہمارا جو حصہ بنتا ہے یہ ہمارے والے نہیں۔ زندگی میں یہ ہے ہی نہیں، یہ تصور ہی نہیں، یہ کنسپٹ ہی نہیں۔ بندہ مرتا ہے تو اس کی وراثت بنتی ہے، مرنے سے پہلے وراثت کوئی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سراسر ظلم و زیادتی کی داستان ہے۔ جو اولاد اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو خود اپنے ہاتھوں مار رہی ہوتی ہے، اس خواہش کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا ابا جیا ہوا اچھا نہیں، یہ زندہ اچھا نہیں لگتا، یہ مر جائے تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے میری یہ گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے، جو بچے آپ کی زندگی میں آپ کو جیتا دیکھنا نہیں نہ چاہ رہے، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مر رہی جائیں اور مر کے بھی ساتھ دے دیں، اللہ کی قسم اگر آپ ان کو ان کے حصے دے رہے ہیں نا، ان کے حصے تو بنتے نہیں، لفظ یہ جملے غلط ہے، اگر آپ ان میں اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو اپنا مال دے رہے ہیں جو آپ کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو آپ کو زندہ دیکھ کے راضی نہیں، ان کو کیوں دے رہے ہو؟ اس یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تب غالباً 19-20 سال کا ہوں گا جس وقت میں مدرسے میں گیا، میرا پہلا سال تھا، میں نے باقاعدہ پورا نام نہیں لینا، گجرانوالہ بائی پاس ہے نا، بائی پاس میں ایک چوک ہے معروف ترین، اب اس سے زیادہ بس وضاحت نہیں کر سکتا، وہاں پہ پرانا ترین ایک پیٹرول پمپ ہے اور وہ بہت زیادہ گجرانوالہ شہر کا چلنے والا پیٹرول پمپ ہے۔ بابا جی ہیں، بابا جی کٹریلے دیس ہیں، ان کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں پہلی کلاس میں تھا، میں اپنے استاد کے ساتھ ہم یوں دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے استاد جی کے پاس، تو وہ بابا جی نا بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ پاس آ کے بیٹھے اور وہ آنسوؤں سے روتے جائیں اور استاد جی کے کان میں نا وہ باتیں کرتے جائیں، اور ہم دیکھتے رہے۔ عجیب سا معاملہ تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ بزرگ پہلے بھی آتے لیکن آج ان کے آنسو ہی نہیں خشک ہو رہے اور روتے جا رہے۔ اور جب نہ وہ برداشت، وہ بھی اونچی رونا شروع ہو گیا۔ استاد جی ہم نے پوچھ ہی لیا، ان کے سامنے، بزرگوں کے سامنے پوچھ لیا، استاد جی کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ، کیوں اتنا یہ بلک رہے ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو استاد جی نے بزرگوں کی طرف اشارہ کیا، کہا جی میں بچوں کو سمجھانے کی گھر سے بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتا دیں ان کو۔ کہنے لگے ان کی 3 بیٹیاں ہیں، یہ پیٹرول پمپ کے مالک اور وہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے۔ میں نے آپ کو مکمل اس کا نہیں، آپ لوگ خود بھی سمجھتے ہیں جہاں پہ پیٹرول پمپ اور جی ٹی روڈ کے کارنر پہ چوک میں ہو تو کیا ویلیو ہوتی ہے۔ کہنے لگے تینوں بیٹیاں جمع ہو کے ابا جی کے پاس آئیں اور وہ آگے کہتی ہیں ابا دیکھ دیکھ کے تجھے تھک گئے، تو مرتا تو ہے نہیں، تو ہمارے نام ہمارے حصے لگا اور جا جاتا تو جا۔ اور یہ بابا رو رہا ہے کہ میری آپ سفید داڑھی دیکھ رہے ہیں، میری اہلیہ فوت ہو چکی ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے جو مال ہے انہیں کوئی ملنا ہے۔ تو یہ اتنا نہیں برداشت کر سکتی کہ اگر میں سال 2 سال باعزت طریقے سے اپنے پمپ کی روزی کھا لوں، ان کو یہ نہیں برداشت ہو رہا۔ مجھے میری زندگی میں کہہ رہی ہیں کہ تیری شکل دیکھ دیکھ کیا کہ تھک گئی ہیں، پتہ نہیں تو نے کب مرنا ہے، تو نے کب جائے گا، تو ہمیں سے ملیں گے، ہمیں ہمارے سے اب دے۔ اللہ کی قسم میں نے اس بوڑھے بابا جی کو آنسوں سے روتے تھے۔ تو ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ کیا ہے کیا تمہارا بیچ میں؟ کون سا تم نے کما کے اس کو دیا جو اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا قرضے دیے؟ کمائی تو ساری اسی کی ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے، مال تو سارا اسی کا ہوتا ہے۔ اولاد جو حصے لینے کے چکر میں دے ظلم پہ ظلم کی داستان ہے اور بکواسات اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے گھروں میں، ساروں کو علم ہے۔ اور تمہارا ہے کیا؟ باپ ہے تمہارا، اس وجہ سے پالا اس نے تم کو بڑا کیا، اس وجہ سے آج اس کا گلا گھونٹنے پہ آئے ہوئے، آج اس کی جان کے در پہ ہو گئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، اور اللہ کی قسم یہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے جو ماں باپ اپنی زندگی میں اپنے حصے تقسیم کرنے چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ شریعت میں تصور ہی نہیں، شریعت میں اپنی زندگی میرے پاس اب بے شمار مثالیں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا، اپنے موضوع پہ رہنا چاہ رہا، میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی وراثتیں تقسیم کی ہیں، تباہی کا شکار ہوئے، وہ بعد میں اولاد کے آگے ہاتھ پہ لاتے میں نے دیکھے، وہ لوگوں سے زکاتیں اکٹھے کرتے ہوئے کروڑوں بدی میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ انعام بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ اس بات کے گواہ ہیں، ہماری مارکیٹ میں بندہ ایسا موجود تھا، اس سے تقسیم کر دیے۔ بعد ازاں کیا ہوتا ہے؟ اب اولاد کو پتا ہوتا ہے جو ملنا تھا ابے سے
وہ تو مل گیا, سارے اپنے اپنے حصے لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب ابا 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے, اولاد کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہوگا تو چل نکل جا, جہاں سے کھاتا کھا, ہم کیا کریں. یہ ضلالت ہی ضلالت ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں. پہلی چیز وراثت کے حوالے سے جو مسئلہ آج آپ کو سمجھانے آ رہا ہوں, جو اولاد مطالبہ کرے, اللہ کی قسم اولاد کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے. وہ کوئی اولاد نہیں جو باپ کو کہے کہ تم مرتا کیوں نہیں, تیرا حصہ میں ملتا کیوں نہیں. وراثت ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے, پہلے کوئی تقسیم نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات, اگر کوئی اولاد مطالبہ کرے ہمیں ہمارے حصے دے دیا, ابا جی آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ, آپ کے پاس روپیہ پیسہ بہت زیادہ, ہمارے پاس نہیں, تو ہمیں کاروبار کرنے کے لیے. ہاں یہ مطالبہ درست ہے اس حد تک کہ آپ پوری جائیداد تقسیم نہ کریں, اولاد کو کچھ کچھ حصہ دیں کہ جس کے ساتھ وہ کاروبار کر سکے. لیکن یہ ذہن نشین رکھیں, یہ وراثت نہیں ہے, یہ تحفہ ہے, اور اس میں بیٹے اور بیٹیاں برابر کے شریک ہیں. اچھی طرح یہ نکتہ سمجھ لیں. انشاءاللہ موت پڑ جائے گی ان سارے بچوں کو, بیٹوں کو جن کو بڑی آگ لگی ہوتی ہے نا, جب ان کو پتہ یہ چلنا شروع ہونا کہ بہنوں کو برابر کا حصہ جانا ہے, اس وقت پھر وہ سارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. یاد رکھیں, اماں ابا اگر اپنی زندگی میں اپنے روپے پیسے مال میں سے اپنی اولاد کے نام کچھ وقف کرنا چاہ رہے ہیں, دینا چاہ رہے ہیں, پھر ان کو اجازت نہیں کہ بیٹے کو 1 لاکھ اور بیٹی کو 50,000 دیں. نہیں, اپنی زندگی میں ماں باپ دیں گے تو جتنا بیٹے کو دینا اتنا بیٹی کو دینا بولیں پڑے گا. یہ لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اپنے بچے کو ایک غلام ہدیہ دینا چاہ رہا تھا, گفٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو میری اہلیہ, وہ سیانی سمجھدار بی بی تھی, خاتون عقل مند تھی, اس نے کہا اچھا تم دے ہی رہے ہو تو پھر یوں کرو کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو اس معاملے پہ گواہ بنا لو کہ میں نے یہ غلام اس بچے کو گفٹ دے دیا. وہ لیا, اس نے غلام کو لیا, بچے کو لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, کہا جی مجھے اپنے اس بچے سے بڑی محبت ہے تو لہٰذا میں یہ غلام اس بچے کو گفٹ کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہلے یہ بتا تیری باقی اور اولاد بھی ہے؟ کہا جی بالکل ہے. کہا سب کو گفٹ کی ہے؟ کہنے لگا نہیں جی نہیں, مجھے محبت اس سے زیادہ ہے. یہ اگلا نقطہ آپ کو ساتھ ہی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. کہا جی نہیں مجھے محبت اس سے زیادہ ہے تو میں اس لیے اس کو گفٹ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ظلم زیادتی کا فیصلہ کرتا ہے اور اوپر سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہے. ظلم کے فیصلے کر رہا اور گواہی میری ڈلوا رہا ہے. جب تک ساروں کو نہیں دیکھ سکتا کسی ایک کو دینے کا تجھے کوئی اختیار نہیں. یہ اماں ابا کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اولاد کو کہے نہیں جی پترا نے تو کاروبار کرنا ہے, انہوں نے تو کمانا ہوتا ہے, لہٰذا انہوں نے میں لکھ لکھ دیتا ہے, تو تیاں نے انہوں نے تو لے کے دوجے گھر ہی جانا نہ تے ان 50,000. اللہ کی قسم یہ ظلم زیادتی کا فیصلہ ہے. اپنی زندگی میں ماں باپ اگر دیں گے تو وہ برابر کا دیں گے. یہ دوسرا نقطہ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. زندگی میں ماں باپ کو قطعاً یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دے. تیسری بات جو اسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے, ہماری مائیں معذرت کے ساتھ جا کے یہ سنائیے گا سمجھائیے گا, ان کو نہ بڑا ہوتا ہے بیٹیوں کا, عمومی طور پہ گھروں میں یہ رواج چلتا ہے. اولاد باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹوں کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کا یہ خیال ہوتا ہے, اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ انہوں نے سنبھالنا ہے, انہوں نے کاروبار کرنا ہے, کل انہوں نے کھلانا ہے. ابا جی بیچارے وہ سارا کچھ بیٹوں میں نچھاور کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. اماں وہ نیچے سے جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہے, وہ جو کچھ اس کے ہاتھ لگتا ہے وہ بیٹیوں کے گھروں میں پہنچا رہی ہوتی ہے. اللہ کی قسم یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. یاد رکھیں اگر آپ بیٹی کے گھر میں گفٹ بھیج رہی ہیں, اگر آپ اس کو تحفہ دے رہی ہیں, بیڈ شیٹ بھیج رہی ہیں, ڈرائی فروٹ بھیج رہی ہیں, فلان کر رہی ہیں, ڈمکان کر, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ بیٹوں کے گھروں میں وہ نہیں بھجوا رہی, آپ ظلم اور زیادتی کا فیصلہ کر رہی ہیں. اگر آپ باپ ہونے کے ناطے بیٹوں کو حصہ دے رہے ہیں کہ پتر یہ لو اتنے اتنے پیسے, اور آپ بیٹی کو خالی نہتاب نے چھوڑ دیا ہوا ہے, اللہ کی قسم یہ ظلم زیادتی کا فیصلہ ہے. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں. جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے اوپر لازم ہے جو آپ بیٹی کو دے رہے ہیں وہ آپ بیٹے کو دیں, جو آپ بیٹے کو دے رہے ہیں وہ آپ بیٹے. میں نے بڑے گھروں میں یہ دیکھا, بہو بیچاری گھر میں بھوکی فاقے مر رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہونے والی ظلم زیادتی نہیں نظر آ رہی ہوتی. اس کا نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اس نے صبح کا کھانا کھایا یا رات کا کھانا کھایا کہ نہیں, اس نے ڈرائی فروٹ چکا کہ نہیں, اس کے گھر میں پھل لایا کہ نہیں. اس سارے شاپر بن بن کے بیٹی کے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ ایدھی ماں اینو ٹورے, تو اس کو لے کے کیوں آئی ہو, اس کو اس کی ماں کے گھر رہنے دیتی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سے تانا یہ دیا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اپنی تیاں نو ٹور نہیں پئی نا, ایدھی ماں اینو کیوں نہیں ٹورتی, تو ذمہ داری پھر اس کی ماں پہ رہنے دینی تھی, پھر تم اپنے گھر لے کے کیوں آئی.
اور اللہ کے ہاں کل تم نے اس چیز کا جواب نہیں دینا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجہا. یہ آیت کیوں سنائی جاتی ہے نکاح کے موقع پہ؟ اسی لیے وہ اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا. کسی کی بچی کو جب لا رہے ہوتے بہو بنا کے اس وقت بڑی بکواسات کر رہے ہوتے ساڈی تھی آج تو ہے ساڈی آج تو ہے ساڈی, اور کھانے پلانے کی ذمہ داری پیچھے اماں اس کے ابا. تو پھر تم کس چیز کی ذمہ داری لے کے آ رہے ہو؟ یہ ظلم زیادتی. ماں باپ کو قطعاً اختیار نہیں کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرنا, کسی ایک کو کم دینا, کسی ایک کو زیادہ دینا, نہیں. اسی طرح چوتھا نقطہ, اس بات سے اچھی طرح سمجھے, اسلام میں آنکھ کر دینے کا کوئی تصور نہیں. اچھی طرح یہ بات آج سمجھ کے جائیں. یہ وراثت کے مسئلے ہمارے یہاں عمومی طور پہ بیان ہی نہیں ہوتے. اور لوگوں ابا جی ناراض ہو گیا, پتر نے شادی میری مرضی کے بغیر کر لیا, حالانکہ اسلام نے ان کو اختیار نہیں دیا. یہ بھی سن کے جائیں. ابا جی کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں. بیٹی کے لیے لازم ہے کہ اس کے اماں ابا راضی ہوں, وہ ولی بنے تو نکاح ہوتا ہے. بیٹے کے لیے کہاں پہ لکھا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے ان کی پسند شامل ہونا. اگر ان کو بچی سے کوئی شرعی عذر اس میں نظر آیا, کوئی شرعی برائی نظر آئی اور وہ چھوڑنے کا کہیں یہ چھوڑ دے, یہ باتیں درست. لیکن ولی کی شرط منڈے کے لیے ہوتی ہے؟ بولے ابا جی نے منہ بلایا ہوا ہے, پتر نے مجھ سے پوچھے بغیر باہر شادی کر لی ہے, لہذا میں آگ نامہ اخباروں میں چھپوا کے شائع کر رہا ہوں, میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہ مرے جیے, یہ آئے جائے, نہ میرے پیسوں میں سے اس کو کچھ ملے گا نہ اس کے پیسوں میں. اسلام میں اس کا تصور بولے بالکل نہیں. آگ کر دینا, میرے فلاں بچے نے میری خدمت بہت زیادہ کی ہے لہذا اس لیے میں اتنی پراپرٹی اس کے نام لگاتا ہوں, باقی حصہ باقی بچوں میں. اللہ کی قسم اسلام میں اس کا تصور نہیں. آپ کو کوئی فلانا بچہ یہ تو بڑا بدتمیز ہے, یہ تو فلان تھا, یہ دھمکاتا ہے, میرے نیڑے نہیں لگا, انہیں میرا پیار نہیں کیتا, انہیں میری خدمت نہیں کی, لہذا انہوں میں وراثت جو انہا حصہ نہیں دے. اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں. آپ کو کوئی اختیار نہیں. وراثت کیسے اللہ نے مقرر کر دی ہے, قرآن کی آیات اتر چکی ہے, مکمل فیصلے ہو چکے ہیں. اب کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی ایک بچے کو آگ کر دے, اس کا حصہ کم کر دے, دوسرے کا حصہ زیادہ کر دے, یا دوسرے کے نام چیزیں لگوا کے یہ کہ نہیں جی میں اس سے راضی تھا تو میں اس کو دے گیا. اللہ کی قسم یہ قطعاً اجازت نہیں. ایک بات ذہن نشین رکھیں, اسلام میں وراثت کے حوالے سے پتہ ہے کیا حکم ہے؟ باپ اس کی وراثت بن رہی ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے 1/3 حصے کا. یہ 5واں نقطہ, اور یہ بھی بڑا قیمتی نقطہ, ساتھ ساتھ آج سارے مسئلے سمجھتے جائے, پتہ نہیں دہرانے کا ٹائم ملے یا نہ ملے. جو مال, جس کا مال ہوتا ہے یعنی مورث ہوتا ہے, جس کے پیسے ہوتے ہیں, جس کی جائیداد ہوتی ہے, اس کو اپنی کل وراثت میں سے صرف 1/3 حصہ, کتنا بولے سارے, 1/3 حصہ اختیار ہوتا ہے. وہ اپنی وراثت میں سے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے. لیکن جو اصل نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگوں, شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو, یا سنا ہو تو اچھی بات ہے, سب کو علم ہونا چاہیے. یاد رکھیں کسی بندے کے پاس کل کیپیٹل ہے 1 لاکھ روپیہ, کتنا 33,333 روپے کا وہ حقدار ہے. ان کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے. باقی 66,666 روپے یہ چاہے, یہ کہے, یہ لکھے, یہ 100 مرتبہ چیختا رہے, اللہ کی قسم اس کا لکھا ہوا غلط قرار دے دیا جائے گا. یہ 66,666 روپے 2/3 حصے کا یہ حقدار ہی نہیں کہ اس میں سے کہتا پھرے یہ اس کو دے دو, اس کو صرف نہیں, 33,333 روپے 1/3 حصے کا اسے اختیار ہے. یہ اس میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی میں 1 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں, فار ایگزامپل میں 1 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو 33 لاکھ روپے کا شریعت اسے اختیار دے گی, ہاں بھائی اس میں تو اپنی منمانی کر لے, اس میں تو اپنی مرضی. لیکن اصل نقطہ جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ بڑا قیمتی نقطہ ہے, وہ سمجھنا. یہ جو 33 لاکھ ہے نا, جو 1/3 اس کو اختیار ہے, بھائی جان خالد بھائی توجہ کے ساتھ, جو 1/3 اس کو اختیار ہے, یہ ان کو نہیں دے سکتا جو اس کے وارث بن رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. ابا جی کے 4 بیٹے, ابا جی ایک بیٹے پہ بڑا راضی ہوئے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, دیکھو 2/3 حصے اس میں تو میں کر ہی نہیں سکتا, یہ تو ہے ہی آپ کے, مجھے اختیار 1/3 حصے کا تو مجھے اختیار ہے نا, 33 لاکھ کا تو مجھے اختیار, یہ 33 لاکھ میں فلانے بیٹے کے نام, یہ غلط ہے. کیوں؟ جو اولاد آپ کی پہلے وارث بن رہی ہے, آپ ورثاء میں سے کسی کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم کتنا پیارا قانون ہے.
बात समझ में आई है? जो बेटी आपकी वैसे ही विरासत का हिस्सेदार बन रही है, जो बीवी आपकी विरासत का हिस्सेदार बन रही है, जो बेटा आपका विरासत का, आप 1/3 भी उसको नहीं दे सकते। नहीं, ये कानून है, ये रूल है, उसको वही मिलेगा जो उसकी विरासत का हिस्सा है। आपको वो 1/3 में भी इख्तियार नहीं कि आप एक के साथ ज्यादती कर जाए बाकियों को दे जाए। नहीं 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 नहीं, किसी को बाहर देना है जो विरासत का हिस्सेदार नहीं बनता, उसको आप दे सकते हैं, इनमें नहीं आप अपनी मर्जी कर सकते। कानून समझ में आ गया? औलाद में जो 33% आपको इख्तियार मिला था ना कि मैं इसको अपनी मर्जी से तकसीम कर, वो आप अपनी औलाद में नहीं तकसीम कर सकते, वो इनको नहीं दे सकते। वो किसी ऐसे फर्द को दे सकते हैं जिसको वैसे आपकी विरासत में से कुछ नहीं था मिल सकता, किसी को ऐसे बंदे को दे सकते हैं जो आपकी विरासती में अफराद में वो नहीं शामिल होता। इधर कर ले, इनमें नहीं आप मनमानी कर सकते कि मैं अपने एक बेटे को बीच में से अपने हिस्से में से दे। नो 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 नो, इनके हिस्से वही हैं जो रब ने मुकर्रर किए। छठा मसला इस हदीस के हवाले से अच्छी तरह समझे। औलाद को 1/3 हिस्सा उनके पाल में से निकाल के बाकी खर्च करने की इजाजत। बाकी पैसे अगर माँ बाप मस्जिद के नाम लगवा जाए, तवज्जो के साथ, अब्बा जी के पास बचा था 1 करोड़ रुपया, अब्बा जी के पास बचा था 1 लाख रुपया, औलाद खाती पीती है, स्ट्रांग है, बड़ा नेकी का जज्बा है, और उन्होंने कहा, ये रिसेंटली को 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी मेरे पास ये मामला है, अब उन्होंने फैसला किया, ओ जी हमारे पास सारों के पास अपना अपना कैपिटल अच्छा है, अब अच्छे अच्छे पैसे जुड़ गए हुए, तो छोड़े जो अब्बा जी का 1 करोड़ 2 करोड़ था, अम्मा जी का 1 करोड़ 2 करोड़ था, इधी मस्जिद ही बना दियो। तवज्जो के साथ, इधा की करो, मस्जिद बना दो, अम्मा जी दे ना दी एक मस्जिद हो जाए। अल्लाह की कसम हराम है, ये मस्जिद ही हराम है, मेरे लफ्ज ज़हन में रखना। कोई इख्तियार नहीं। और ठीक है आपको अल्लाह ने नवाज दिया, ठीक है आप अमीर हैं, ठीक है आप बड़ा कुछ है, लेकिन शरीयत ने इख्तियार नहीं दिया कि आप 1/3 से ज्यादा मनमानी करके वो खर्च कर दे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ 1/3 हिस्सा वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं, वो दे। बाकी औलाद में तकसीम हो के रहना है, वो रसा को मिलकर, वो चाहे अब्बे से ज्यादा अमीर क्यों नहीं होगे, वो चाहे अम्मा से ज्यादा अमीर क्यों नहीं हो, जो शरीयत ने इसे मुकर्रर किया वो देने पड़ेंगे, वरना आप जुल्म सियाती का शिकार हो जाएंगे, आप हराम का शिकार हो। आपको किसने, आप रब से ज्यादा समझ रखते, आप रब से ज्यादा हराम रखते, आपको ज्यादा। ये पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये जुल्म सियाती के फैसले होते यूं हैं, 2-4 बहन भाई बीच में स्ट्रांग होते हैं, वो अच्छे खाते पीते होते हैं, बाकी औलाद को जरूरत भी होती है। अब वो सारे 4 बंदे 6 बंदे 8 बंदे वो जमा होकर बैठते हैं, कहते हैं वेखो जी गल है वे, अब्बा जी ते हो गई फोत, अब्बा जी ते हो गए फोत, असा हुन सोचा असी उन्होंने नां दी हुन मस्जिद बनाने लगे हैं या उन्होंने नां दा मदरसा बनाने लगे, लिहाजा जी असी ते सारे फैसला किया है कि असी सारे पैसे सानू नहीं अम्मा दे पैसे चाहिए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस आते हैं, मामले आते हैं, वो बेचारे मजबूर औलाद जिनके अपने घरों में खाना नहीं होता, जिनके अपने घरों में पीना नहीं होता, जिनके अपने घरों में अपनी जरूरियत का सामान पूरा नहीं होता, अब वो बहन भाइयों का मुंह देख रहे होते हैं, 6 वक़्फ कर रहे हैं, 2 हम ना करेंगे तो सारे ताने देंगे, इन्होंने अम्मा नाल प्यार ही नहीं, और डूब मरो शर्म से। और उसका रब ने हिस्सा मुकर्रर किया, तुम कौन होते हो मस्जिद के नाम पे देने वाले? अल्लाह ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया, तुम कौन होते हो मदरसा बनाने? उसने मुंह दिखाई के चक्कर में कि अगर मैंने अपना हिस्सा मांग लिया तो सारे बहन भाई बातें करेंगे, लै इनू बहुत ही पैसे की लोड़, या बहुता चवल है, या बहुत ही चवल, तो लिहाजा छोड़ो जी, ठीक है जी, फिर तुम बना लो मदरसा, बना लो मस्जिद। ये जुल्म ज़्यादती के फैसले कतान इजाजत है, औलाद को इख्तियार नहीं कि अब्बे की सारी जायदाद दीन के नाम पे वक़्फ कर दे, ना अब्बे को इख्तियार है कि मरते वक्त अपनी सारी जायदाद दीन के नाम पे वक़्फ नहीं, सिर्फ 1/3 की इजाजत है। ये खर्च करने के लिए इसको जोश जुनून आया तो कर जाए, इससे ज्यादा औलाद का ही हिस्सा है, वो औलाद ही लेगी, आप नहीं दे सकते। मसले समझ में आ रहे हैं? कतई इजाजत नहीं, दीन का नाम बहाना बना के हिस्से हड़प कर जाना, मार जाना, इस्लाम ने कतई इसकी इजाजत नहीं दी। वो ताकुलून तुरासा लम्मा, इसमें 7वां ये जितना भी अब नुक्ता बन रहा गिनते जाए, आपको याद रखें। मैं एक बात पहले एक दफा कभी शायद जिक्र हुआ था यहाँ पे कर्ज के मसाइल का, तो मैंने तब आपको ये बात समझाई थी। ये कुरान कब नाजिल हुआ है? कमो भाई 1450 साल गुजर चुके हैं, 1442 हिजरी आजकल चल रही है, 1450 साल गुजर चुके हैं। इस कुरान ने 1450 साल पहले ये जुमला कहा, और कहने वाला कौन है? बोले अल्लाह। वताकुलून तुरासा अकल्लन लम्मा, तुम्हारी ख्वाहिश होती है, तुम्हारी कोशिश होती है जितनी विरासत में हिस्सा मिले हड़प कर जाओ।
یہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے انسان کی فطرت اور نیچر بیان کی ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یاد رکھیں اپنی وراثت کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں. لفظوں پہ میرے غور کیجئے گا. صاحب مال وہ اپنی وراثت کا خود ذمہ دار ہے، خود حقدار ہے اور خود فیصلہ کرنے کا اس کو مکمل اختیار ہے جب تک وہ زندہ ہے. لازم جب آپ اپنی وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، مرنے لگے ہیں، زندگی موت کا کوئی منٹ کا نہیں پتا ہوتا. جتنی دیر تک وراثت کے احکامات نازل نہیں تھے ہوئے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، حدیث تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی مسلمان کے اوپر کوئی ایک رات کے بعد دوسری رات ایسی نہ آئے جب اس کے حدیث کے الفاظ اس کے سرانے کے نیچے اس کی وصیت نہ پڑی ہو. مسلمان کے لیے جائز نہیں ایسے سونا. میری بات سمجھیے گا. 2 راتیں مستقل ایسی سونے کی اجازت نہیں تھی کہ بندہ مزے سے نیند سو رہا ہے اور اس کے مال کا حساب کتاب نہیں لکھا ہوا اس کے سرانے کے نیچے پڑا. سونے کی اجازت ہی نہیں تھی. وصیت کے احکامات اتر رہے، وراثت کے احکامات اتر رہے، پھر یہ پابندی ختم ہو گئی. لیکن اچھی طرح آپ کے ذمہ اللہ نے 1450 سال پہلے بتا دیا. یہ جو پیچھے ورثہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، جن کے متعلق آپ کو بڑی سوچ ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، آپ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہی جمع کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح ان کا فیوچر برائٹ ہو جائے. اللہ نے 1450 سال پہلے بتا دیا ان کو مال میں دلچسپی ہوتی ہے، آپ میں نہیں. لہٰذا آپ کے ذمہ جو قرض ہے، توجہ کے ساتھ، آپ کے ذمہ جو قرض ہے اس کو اتارنے کا بندوبست خود کر کے مریں. میری بات بڑی توجہ سے اب یہ سنیے گا، سمجھیے گا. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ عام ٹرینڈ ہے، جنازہ ہوتا ہے، جنازے کے اوپر قاری صاحب کے کان میں آ کے کہہ دیا جاتا ہے حضرت صاحب آپ سے گزارش ہے، وہ حاجی صاحب کا فلاں بیٹا ہے، ان کی طرف سے اعلان ہے، اس کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ وہ کہہ دیں کہ جی ابا جی ان کے ذمہ جو تھا وہ لین دین میں ذمہ دار ہوں، تو لہٰذا اب آپ ان کو بری سمجھیں. اور بعد ازاں جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میرے علم میں جو اتنے واقعہ، پنڈی کا ایک واقعہ میرے علم میں موجود ہے کہ وہاں پہ وہ کدال اور بیلچے لے کے وہ قبر کے اوپر جا پہنچے تھے کہ ٹھیک ہے جنازے پہ تو آپ نے حامی بری تھی کہ ہم ابا جی کے لین دین کے ذمہ دار ہیں، اب آپ نہیں دیتے. وہ بار بار جملہ ہی آگے سے کہتے تھے جا کے ابا جی مر گئے نا انہوں کو لے لو، اسی کی کریے. وہ کدال اور بیلچے لے کے قبر پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے پھر ابا کاٹ لینے اب باہر اسی تیرے کو لے لینے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایسے حساب کتاب ہوئے. یاد رکھیں یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ فراڈ ہے. معذرت کے ساتھ میرے لفظ تھوڑے سے سخت ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں. آپ نے اپنی زندگی میں اپنا قرض اتارنے کا کوئی بندوبست کیا کوئی نہ، اور بعد ازاں آپ سارے کا سارا اپنی اولاد کے ذمہ پڑ گئے. وہ دیں نہ دیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ گناہگار ہوں گے. اور نہیں بابا، زندگی تو جی کے گیا، قرض تو لے کے مرا، ادھار تیری ذات پہ تھا، بندوبست تو نے نہیں کیا، وہ کہے کہ ذمہ دار. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث سنیں، معروف حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی، انشاءاللہ میں یاد دہانی کرواؤں گا تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ پہنچے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین ہوتی تھی، پوچھا کرتے تھے، وقت کم، پوچھا کرتے تھے اس کی ذمہ کو قرض تو نہیں. اگر کہا جاتا تھا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صفحے سیدھی کرو جنازہ پڑھیں. اگر کہا جاتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کہتے؟ بولیں یہ اپنے پیچھے اپنے مال میں کوئی ترکہ چھوڑ کے گیا ہے جسے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ کوئی وراثت چھوڑ کے گیا ہے جسے اس کا قرض اتر جائے گا. بتلایا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا ذمہ داری لیتا ہے کوئی بندہ اس کی اولاد میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے، کہ وہ اس کے ترکے میں سے اس کا قرض اتار دے گا؟ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ کرو صفحے سیدھی جنازہ پڑھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سوال کیا، کہا کو قرض باقی؟ کہا جی 2 دینار ہے. کہا کوئی ترکہ چھوڑا؟ اللہ کے پیغمبر نہیں. توجہ کے ساتھ، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کوئی گھر، کوئی جائیداد، کوئی بغان، کوئی کاروبار، کچھ بھی نہیں. 2 دینار دینے کی طاقت نہیں. یہ نہیں کہ ہے، یہ نہیں کہ بڑا کچھ پڑا ہوا کر لیں گے، نہیں ہے ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر اتنا غریب بندہ، وہ اتنا تنگال ہے. اب میرے اور آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا شریع عذر بن جاتا ہے نا، وہ بیچارے کو ہے ہی کھ نہیں. میرے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ بلے کھ نہیں،
وہ مر گیا, سارا پیسے ساری جائیداد اس کی کٹی کرے, 2 دینار نہیں بنتے. اللہ کے پیغمبر ہے ہی نہیں اس کے ذمہ, یعنی وہ دے ہی نہیں سکتا, اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. تو کیا کہا پتہ ہے, کہا تم جنازہ پڑھو, میں نے جنازہ نہیں پڑھنا. صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر رکے, صرف اس بات میں جنازہ چھوڑ رہے ہیں کہ اس کے 2 دینار دینا. کہا ہاں بالکل, یہ اپنے پیچھے مر کے 2 دینار جو قرض لیا تھا وہ اتارنے کا بندوبست نہیں کر کے گیا, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا. کیا رہ گیا پلے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر نہیں ایسا نہ کریں, میں ذمہ داری لوں تو کیا پھر جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے لو ذمہ داری. اس نے اعلان کیا, توجہ کے ساتھ, یہ جملے بڑے سمجھنے ہوں. اس نے اعلان کیا میں اس بندے کی ذمہ داری لیتا ہوں, اس بندے پہ جو 2 دینار قرض تھا وہ میں ادا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفحہ سیدھی کرو جی, جنازہ پڑھیں گے. جنازہ ہوا. وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا, مجھے مصروفیات ایسے ہی پڑی کہ میرے وہ ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی کہ میں نے اس کے 2 دینار قرض کی ذمہ داری. یہ توجہ سے سن کے جائیے گا, آگے والا حصہ کم سنا اور سنایا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا, ٹاکرا ہوا. اب اللہ کے پیغمبر کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ اس بندے نے تو ذمہ داری لی ہوئی ہے, فلاں بندے کا قرض. بلایا اس کو, کہا ہو تم نے ذمہ داری لی تھی 2 دینار کی, وہ دیا کہ نہیں؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچ بتاؤں؟ ہاں بولو. اللہ کی قسم ابھی آج ہی ادا کر کے آیا ہوں, میں تو بھول گیا ہوا تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ میں نے تجھ سے کیوں پوچھا اللہ کے, کہا اللہ کی قسم اللہ نے اس دن سے اس بندے کی روح کو معلق کر دیا تھا, لٹکا دیا تھا, جنت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. تو نے آج اس کا قرض اتارا تو آج اللہ نے اس کی روح کو آزاد کیا. کون تھا؟ صحابی رسول تھا. اللہ اکبر. اگر اس کو رخصت نہیں ملتی, اولاد وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, وہ سارا کچھ مر گئے. ابا جی باڑ میں جائے, ابا جی ہم کیا کریں, ساڑھے پلے اگے کھ نہیں آئے, ساڑھے اپنے حصے نہیں پورے ہوندے, ساڑھیاں اپنی لڑائیاں نہیں مکن دے, انہاں دے کول ہے جا جدے کول لینے لل ہے. اللہ کی قسم یاد رکھیں, اولاد وہ ٹھیک ہے گناہگار, آپ اس کو بناتے رہے, بحث کرتے رہے, مباحثے کریں, دلیلیں دے. اوے حق کا آپ کا تھا, اپنی زندگی میں لکھ کے جاتے, اپنی زندگی میں بتا کے جاتے, اپنی زندگی میں اس کا بندوبست کر کے جاتے کہ تمہارے مرتے پہلے تمہارا کر. کوشش تو یہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب موت قرار دیا, جنتی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ایسا بندہ جو مرے اور اس کے ذمہ قرض نہ ہو. اپنی زندگی میں یہ سارا سسٹم کیوں نہیں بنا؟ نہیں جی آج کل کاروبار اس طرح چلتے ہیں, سسٹم ہی یوں ہی چلتا ہے, ادھار لین دین ہوتا, ہم چھوڑ نہیں کر سکتے. اتنا کاروبار کرو کہ کل تمہاری جان نکلے تو فوراً تمہارے پیچھے سے تمہارے کھاتوں کے ساتھ قرض اتار دیا جائے, اور یہ لکھ کے مرو, یہ بتا کے مرو فلاں فلاں بندے اس کے پیسے دینے, پہلے اس کے پیسے دیے جائے پھر مال تقسیم ہو. ورنہ اولاد اس کی نیچے اللہ نے 1450 سال پہلے بتا دی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, ان کو کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے, دینے سے نہیں. آخری بات 1-2 منٹ لے لوں پر آپ سے. یاد رکھیں شریعت میں توجہ کے ساتھ, یہ قانونی کھاتوں میں جو نام چیزیں چڑھ جاتی ہیں ان کا کوئی اختیار حق ہوتا نہیں. یہ آخری جملہ تھا, یہ آخری بات. یہ بڑا کیس سننے کو آتا ہے, وہ جی ہمارے پاس ایک ہی ابا جی کے پاس مکان تھا, وہ ابا جی نے مرنے سے پہلے امی کے نام لگوا دیا, لہذا وہ تو اب امی کا حصہ بن گیا نا, ہم تو نہیں نہ لے سکتے. وہ 4 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, 5 بھائی ہیں, 3 بہنیں ہیں, وہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں نا کوٹھی میں, وہ کوٹھی ابا جی نے سارے پتروں کے نام لگوا دی ہوئی ہے, لہذا بہنوں کے نام وہ کوٹھی لگوائی نہیں, اب ان کا حصہ تو نہیں نہ بنتا, یہ تو ہے ہی ہمارے نام. شریعت میں اس کا کوئی حق بنتا بالکل نہیں. یہ کھاتوں میں لکھا جانا, یہ چڑھ جانا, یہ نام لگوا دینا, یہ پراپرٹی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے یہ کیس دیکھے ہوئے. ہوا یوں تھا, مکان جو تھا وہ ابا جی نے پتروں کے نام لگوا دیا تھا, دکان جو تھی وہ بیٹیوں کے نام تھی, دکان پہ قبضہ ہو گیا, بیٹے سارے اپنا حصہ لے کے مکان بیچ کے کہنے کو جڑی دکان مر گئی ہے نا, جڑی قبضہ ہو گیا وہ تو تہاڈی دھیاں دے نام سی, وہ تہاڈی ہوئی, ساڈا تو مکان ہے. یہ ظلم اور زیادتی کا فیصلہ ہے. اسلام میں, شریعت میں, قانون میں اگر ابا جی اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کے نام مکان لگا گئے, کسی ایک بیٹے کے نام دکان لگوا, وہ قطعی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اب ساروں کو سناتا ہے اپنی زندگی جی میرے نام لگاؤ, کوئی نام نوم لگوانے کی حیثیت شریعت
کوئی وقت نہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ کاغذی کاروائی کرنے کے لیے آپ کے نام لگوا دیا گیا، وہ ہمارے قانون کے مطابق کسی ایک کے نام لگنا تھا، وہ آپ کے نام لکھ دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بہن بھائیوں کا حصہ ہی نکل گیا، باقی اولاد کا حصہ ہی نکل گیا۔ بیوی کا نام تھا تو باقی ساری اولاد فارغ ہو گئے، کوئی اس کی شرعی حیثیت بولے سارے نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ وہ جو مرے گا سارے کا سارا ساری اولاد میں سارے جتنے اس کے وارث بننا ان سب میں تقسیم ہوگا۔ اس چیز کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، اس چیز کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہوتی کہ نہیں وہ تو 2 بھائیوں کے نام لگ گیا ہوا ہے، وہ تو 3 بہنوں کے نام لگ گیا ہوا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ وراثت بنے گی، اور یہ ساری کے ساری یہ کچھ ایک مسائل تھے، باقی انشاءاللہ پھر موقع ملا گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں بے شمار صحیح جائز رزق حلال اور آسان رزق عطا فرمائے، حرام کے ایک لقمے سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، رزق تباہ اس لیے ہوتے ہیں، کاروبار اس لیے بیڑا غرق اور تباہی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر وراثتوں پہ قبضے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھا جانا، زبردستی ان سے لکھوا لینا، ان کو شرمندہ کرنا، بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم زیادتی کرنا، یہ سارے سراسر حرام کے طریقے، اور اللہ ان کی وجہ سے واضح طور پہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں جو کوئی ایسا کرے گا اس کا سارا رزق اسے چھن جائے گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ وراثت میں جو ڈنڈی مارے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ حلال طریقے سے کمانے کی بجائے حرام راہ کو اپنا رہا ہے، لہذا اس کا سارا نتیجہ وہ تباہی ہی تباہی ہے، رزق کا چھن جانا نہیں ہے، اور یہ کاروبار کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ایسی چیزیں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے جو چند ایک مسائل تھے ان کے اوپر گفتگو کی گئی، ان کی وضاحت کی گئی۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو کسی کا حصہ کھانے سے اللہ ساری زندگی محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے، رزق حلال فراوانی کے ساتھ وسعت کے ساتھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواستیں کی گئی ہیں۔ مسجد جاگہ نمازی یا ہماری مسجد کے نمازی غلام رسول صاحب، ان کا آپریشن ہوا، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے ساتھی احمد شہید مسجد کے فواد اعظم صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے ساتھی ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور بھی کافی ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی، دعا کریں جتنے بیمار اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سہیل احمد صاحب، ان کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے موروں کی تکلیف کی دعا کریں، جتنے بیمار اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ جو وبا دوبارہ پھیل رہی ہے اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے شرور سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ساری ملت اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے پاس اس سال پھر الحمدللہ جامعہ دارالعلوم گواڑی بلتستان، میں نے آپ کو بتایا تھا میں بذات خود جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ علاقہ دیکھ کے آیا ہوں۔ ہمارے قاری صاحب محترم قاری عبداللہ صاحب کا یہ علاقہ ہے، وہاں پہ تقریباً 100 کے قریب یہ مدرسہ ہے، جو پیچھے ہیڈ آفس ان کا ایک ہے، اور وہ آگے یہ سارے مدارس چلا رہے ہیں۔ اب طلباء کی تعداد انہوں نے لکھا ہوا 6000 کے قریب ہو گئی ہے، اور 360 اساتذہ ہیں، 350 مساجد ہو چکے ہیں، 85 مدارس ہیں، 900 واٹر چینل ہیں، 2000 کے قریب کنویں، 80 واٹر ٹینکی ہیں، سپلائی کے کئی پروجیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایمبولینسز، بڑا شاندار وہ ایک معاملہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی کہ وہاں پہ اس وقت 3 ریاستیں لڑ رہی ہیں، 3 باقاعدہ مذہب، میں مذہب بھی کہوں گا، میں مسلک نہیں کہوں گا، 3 مذاہب وہاں پہ وہ آپس میں ان کے بھرپور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، ایک طرف اہل حدیث ہے الحمدللہ اور ان کی کافی تعداد ہے، دوسری طرف وہاں پہ قادیانی آغا خانی وہ بہت سرگرم ہے، اور تیسری طرف شیعہ حضرات ہیں، ان کے پیچھے ایران کی سپورٹ ہے، قادیانیوں کے پیچھے آپ کا برطانیہ سارا ہے، اور ہم جتنے ٹوٹے پھوٹے جو اہل حدیث ہیں ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کے پیچھے ہیں، تو یہ وہاں پہ بڑا کمپٹیشن چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری تعداد وہاں پہ بڑھ رہی ہے۔ تو آج وہاں سے ساتھی ہیں، پچھلی دفعہ آئے تھے تو تقریباً 5.5 لاکھ روپے وہاں پہ ہمارے یہاں سے جمع ہوا تھا، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ زیادہ کرنا ہے، کریں گے سارے انشاءاللہ، پچھلی دفعہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ بتا رہے ہیں کہ وہ کرونا کی وجہ سے اس دفعہ مساجد مدارس میں ان کو نہیں تھی اجازت ملی رمضان میں، تو بڑا پریشان ہے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے گا۔ اللہ سے دعا اللہ میرا اور آپ کا دی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اللہ ہمارے سارے معاملات درست فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک بر رحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.